بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مقدس کے بتائے ہوئے راستے پر اور اس کے طریق پر اگر کوئی چل پڑے تو یقین جانے کہ نہ وہ دنیا میں ناکامی کا شکار ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، بلکہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ العظیم بہتر ہوگی۔ اب جس طریقے سے قرآن مقدس کے حوالے سے رب نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو سیدھا راستہ دکھانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف اسے پڑھ لیں اور اس پر عمل نہ کریں، بلکہ قرآن مقدس ایک عمل کی کتاب ہے، اور اس پر جتنا عمل کرتے جائیں گے اتنی کامیابی اور اتنا منزل سے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ میں آج کی گفتگو کے اندر آپ کی زندگی کے سلسلے میں صرف دو باتوں کے حوالے سے خاص طور پر عرض کروں گا، اور وہ دو باتیں دل کے نہا خانے میں بٹھا لیں اور اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ قرآن مقدس کی یہ دو آیتوں پر آج سے ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ پریکٹس کرنا ہمارا کام ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کی جزا اور اس کا فائدہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ میں ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بتاؤں کہ ایک خاتون جس کی زندگی اچھی طریقے سے گزر رہی تھی، اچانک میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی دن گھر میں ایسا نہ گزرتا جس دن گھر میں جھگڑے نہ ہوتے ہوں اور گھر کے اندر چین و سکون غارت نہ ہوتا ہو۔ کبھی بہن کچھ کہہ دیتی یعنی ننند، کبھی ساس کچھ کہہ دیتی، کبھی شوہر کچھ کہہ دیتا، اور روز کی پوزیشن ایسی تھی کہ روز کے اس جھگڑے سے وہ عورت تنگ آ چکی تھی، اور تنگ آنے کے بعد خودکشی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے کسی نے مشورہ دیا کہ اس طریقے کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اگر یہ قدم تم اٹھاؤ گی تو دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس نے اپنی سہیلی سے مشورہ مانگا کہ میں کیا کروں۔ اتفاق سے اسے میرا نمبر دیا گیا کہ حضرت سے تم رہنمائی حاصل کرو۔ اس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں اس سچویشن سے گزر رہی ہوں، آپ مجھے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو میں نے یہ بات بتائی کہ بیٹا دیکھو، آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، یقیناً آپ کے گھر کے اندر جو کچھ پریشانیاں ہیں نماز کے ذریعے آپ کو سکون ملے گا اور آپ کی زندگی کے اندر کسی حد تک اطمینان حاصل ہوگا۔ تو اس نے برجستہ کہا کہ حضرت میں صرف 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتی، اکثر تہجد بھی پڑھا کرتی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں جس سے میرے گھر کے روز کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ بیٹا تم اپنے شوہر کے ساتھ لائف گزارنا چاہتی ہو یا نہیں، پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں گزارنا چاہتی ہوں، بچے بھی میرے بڑے ہو گئے ہیں اور سب محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن مقدس پر یقیناً تمہارا ایمان بڑا پختہ ہوگا۔ اس نے کہا بالکل، اللہ کی یہ عظیم ترین کتاب ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو، یہ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت جل جلالہ کا خود فرمان ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب قرآن مقدس میں جھگڑے کا سولیوشن بھی اللہ نے رکھا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہو، دوست دوست کے درمیان جھگڑا ہو، آپس میں جب کوئی جھگڑا ہو تو اس کا سولیوشن اور اس کا علاج کیا ہے، تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں اکول نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی۔
इदफा बिल्लती ही या अहसन, तुम अच्छे अंदाज में अपना डिफेंस करो। फ़इज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावा, तुम्हारे और उनके दरमियान जो अदावत, जो बुग़्ज़, जो झगड़ा है, कअन्नहु वलियुन हमीम, अल्लाह उसे जिगरी दोस्ती में तब्दील फरमा देगा। यहां से ये बात समझ में आई कि नेकी और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकती। इससे मुराद ये है कि अगर शौहर गुस्से में है तो बीवी को गुस्से में नहीं आना है कि गुस्सा हराम है, वो अच्छे अंदाज से अपना डिफेंस करे। शौहर गुस्से में उसे पानी पेश करे, पानी फेंक दे तब नरमी से बात करे। गर्ज के तुमको अपनी ज़िंदगी को उसके साथ नरमी से पेश आकर के गुजारना है। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया इदफ़ा बिल्लती ही या अहसन, तुम अच्छे अंदाज में अपना डिफेंस करो, अच्छे अंदाज के अंदर तुम उसके साथ पेश आओ। एक खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, उस औरत ने अहद किया और जब उसको ये बताया गया कि सास अगर तुम्हें तकलीफ़ दे, ननन तकलीफ़ दे, तो तुम उनके साथ नरमी से पेश आओ। बार बार यही कहती रहो कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। तुम इस पर अमल करके देखो, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उनके दिलों के अंदर तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। उस औरत ने वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीम अब जब कभी सामने इस तरीके की बात आएगी तो मैं गुस्से में नहीं आऊँगी, मैं नरमी इख्तियार करूँगी, मैं सब्र का दामन थामूँगी, मैं अच्छे अंदाज से पेश आऊँगी, मैं उनके जो राइट्स हैं उन राइट्स को अदा करने की कोशिश करूँगी। मेरी तरफ से कभी कोई गलत कदम नहीं उठेगा, ज़्यादती नहीं होगी, सामने जवाब नहीं दूंगी और मैं सब्र के दामन को थामे रखूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने करम फरमाया। कम बेश 2 महीने तक घर के अंदर सिचुएशन ये रही कि वन साइड मामला रहा। शौहर गुस्सा करता, वो पानी पेश कर देती, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती। सास गुस्सा करती, उससे कहती मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी माँ की जगह पर हो। ननन गुस्सा करती, उसे कहती तुम मेरी बड़ी बहन की जगह पर हो, मैं तो अपना घर बार छोड़कर अब आप ही के यहाँ आ चुकी हूँ। अल्लाह और उसके रसूल के बाद आप ही मेरे मददगार हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। गर्ज के वो एकदम नर्म होकर के, नर्म लबो लहजे के अंदर उसने गुफ्तगू शुरू की। 2 से 3 महीने के बाद उसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि अब तो बहू बिल्कुल बदल चुकी है, एकदम नर्म मिजाज हो चुकी है, बहुत अच्छा लगता है उसका ये रवैया देखकर। और फिर चंद ही दिनों के बाद घर का माहौल चेंज हो गया और घर में जो झगड़े होते थे वो अमन में तब्दील हो गए और कैफियत ये हुई कि आज वो पूरी फैमिली बहुत सुकून के साथ दुनिया घूमते भी हैं और इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं। कहने का ये मकसद है कि कुरान मुक़द्दस सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिस करने के लिए है। आप उसे सिर्फ फ़ज़ाइल की एक किताब समझ करके उस पर पढ़कर उसको पढ़ करके सवाब हासिल कर लेंगे तो सवाब तो मिलेगा अपनी जगह पर, लेकिन सवाब कमाने की ये किताब नहीं है। ये किताब इसलिए है कि उस पर अमल किया जाए। जब उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके नताइज आपके सामने होंगी। आज हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के कानून से फ़ायदा उठाते हुए हमारी बहुत सारी बच्चियाँ अपने शौहर से बिला वजह डिवोर्स मांग लेती हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। कहीं शौहर की ज़्यादती होती है, कहीं ख़वातीन की ज़्यादती होती है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की रोशनी में अगर कोई औरत अपने शौहर से बिला उज़्र शरई तलाक़ का मुतालबा करती है, उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। इसलिए इस बात को ख़ास तौर पर जहन में रखा जाए कि जितने रिश्ते बने हैं दुनिया के अंदर, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, ये सारे रिश्ते ज़मीन के ऊपर बने हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता वो अजीम रिश्ता है जो अल्लाह ने जन्नत में तश्कील दिया है और ये रिश्ते का आगाज़ वहाँ से होता है। इसीलिए कुरान और हदीस का मुताला करें तो आखिरत के अंदर माँ बाप के हवाले से तो ये नहीं मिलता कि बेटा माँ के साथ होगा, बाप के साथ होगा, लेकिन ये ज़रूर मिलता है कि क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू मियाँ बीवी को साथ रखेगा, दोनों जन्नत के झूले में झूलते होंगे। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि ये रिश्ता वो अजीम रिश्ता है कि इस रिश्ते की पायदारी के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और ये बात जहन में रखें कि शौहर के जो हुकूक हैं उसे आपने अदा करने हैं, अच्छी तरीके से पेश आना है, उसके हुकूक का ख्याल करना है, उसके सामने ज़बान दराजी नहीं करनी है। औरत अगर मोहब्बत से अपने शौहर को मनाना चाहे
تو بہت ساری باتیں منوا سکتی ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں سچویشن تھوڑی سی برعکس ہے، ہمارے یہاں تھوڑی چرب زبانی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے شوہروں کی بھی غلطیاں ہیں کہ بیوی کے ہونے کے باوجود وہ اپنی نگاہوں کو پھیر کر کہیں اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف ہمیں قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے۔ اگر گھر کو رشک جنت بنانا ہے تو ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز کے اندر ڈیفینس کرو۔ ڈیفینس کرنا ہمارا کام ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ رب کے کرم کی بات ہے۔ انشاءاللہ ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ایک تو اس آیت پر آج سے پریکٹس کرنا ہے، اس آیت پر عمل کرنا ہے، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، غصے پر قابو پانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو اکھاڑے کے اندر گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اس کو پی جائے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کو پی جانے والے کو طاقتور بتایا، اور آج ہمارے یہاں سوچ یہ بن چکی ہے کہ اگر اس نے یہ کہا میں جواب نہ دوں تو کمزور کہلاؤں گی، سامنے جواب دے کر طاقتور بننا چاہتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو طاقتور نہیں فرمایا، بلکہ اگر وہ عورت صبر کا گھونٹ پی لیتی ہے، غصہ پی لیتی ہے، تو دنیا اسے بھلے کمزور سمجھے لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ طاقتور ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اس آیت پر انشاءاللہ عمل کی آپ کوشش کریں۔ دوسری آیت وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کو آیات محکمات کے اندر شمار کیا گیا ہے، اور آیات محکمات اسے کہتے ہیں جس میں صراحت کے ساتھ حکم ہو اور تعویل نہ ہو۔ آیات متشابہات کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، آیات محکمات کے اندر کوئی تعویل نہیں ہوتی، صراحت سے اس کے اندر ذکر موجود ہوتا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ آیات محکمات میں سے یعنی جھوٹ سے پرہیز کرو۔ آج ہماری بہنوں کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور خود کو جھوٹ سے روکیں، خود بھی جھوٹ سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے روکنے کی کوشش کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ یہ یاد رکھیں، میں یہ دو آیتیں آج آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان دو آیتوں پر عمل کے بعد اس کا نتیجہ اس شکل میں آپ کے سامنے آئے گا کہ جس سکون کی تلاش کے اندر آپ ادھر ادھر مارے پھرتی ہیں، وہ سکون آپ کو ان دو آیتوں پر عمل کرنے کے بعد نصیب ہو جائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، آج کے دور کے اندر آیات قرآنی پر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا کرم ہے کہ اس نے قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور قیامت تک اب اس قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب اس قرآن سے ہم جتنی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، اس قرآن مقدس کی رہنمائی میں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ العظیم سنور جائے گی۔